ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में एवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल से मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के मामले पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद से मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बाद इंजेक्शन पर पाबंदी आयद करके FIR दर्ज कर दी गई है। निगरां वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर कहते हैं इंजेक्शन सप्लायर नवीद और हाफिज बिलाल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। छापे मारे जा रहे हैं। ये लोग इंजेक्शन पर लाखों रुपए कमा रहे थे। तमाम तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। ग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आंखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। आलिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपए करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। कि ये लाहौर में नहीं हुआ बल्कि कसूर में नहीं हुआ, ये वाकया मुल्तान में भी हुआ है, सादिकाबाद में हुआ है। तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो पेशेंट की तादाद लग रही है वो 14 से 20 के दरमियान है। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहकीकात कर रहे हैं, दवाई सील कर दी गई है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहकीकात के बाद तफसीलात सामने लाएंगे और मरीजों का मदावा करेंगे। सप्लाई चेन में कोई आई थी या डॉक्टर की स्किल्स में कोई प्रॉब्लम आई थी या कोई स्टेरलाइज मेजर्स इम्प्लांट नहीं थे और ये दी गई थी। इसके हवाले से वो रिपोर्ट हमें इन्फॉर्म करेगी। वो दवाई हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पर तफ्तीश जारी है, जिसकी शफाफ तहकीकात होंगी और वो आवाम के सामने पेश कर दी जाएगी और फिर उसके मुताबिक जो भी तादीबी कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी उसके खिलाफ जाएंगे जिससे भी गलती हुई है और मरीज़ का मुदावा भी करेंगे। और आपको बताएं कि आंखों के इंजेक्शन से बिनाई जाने के मामले पर इजलास बुलाया गया है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर की वफाकी वजीर सेहत नदीम जान को ब्रीफिंग। तफसीलात क्या है जानेंगे हसन हफीज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, आंखों के इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर वफाकी वजीर सेहत नदीम जान ने सूबाई वजीर सेहत पंजाब जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं डॉक्टर जमाल नासिर के साथ मीटिंग की है और इज़हार बरहमी किया है। उसका कहना था कि वजीर सेहत जो पंजाब है उन्होंने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जमाल नासिर की ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि इंजेक्शन की खुराकें अलग अलग फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ वेंडर्स हैं। मुल्तान और रहीम यार खान से भी केसेस सामने आ रहे हैं। उसके बाद सवाल किया वफाकी वजीर ने कि क्या इंजेक्शन कानूनी तौर पर आ रहा था, तो जवाब में उनका कहना था सूबाई वजीर का कि जी कानूनी तौर पर आ रहा था, जिस पर वफाकी वजीर ने इंजेक्शन के तमाम तर बिल्स जो है वो डिमांड किए हैं कि मुझे तमाम बिल्स फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ आपने जो कमेटी बनाई है क्या इसने काम शुरू कर दिया है, और अगर नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर काम शुरू करवाया जाए। मुझे 3 रोज में जो है वो रिपोर्ट चाहिए और सप्लायर ने किस किस को इंजेक्शन बेचा है सारी रिपोर्ट फराहम करने के लिए वफाकी वजीर ने सूबाई वजीर को कहा है। और उसके साथ साथ कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि 3 रोज से पहले रिपोर्ट पेश कर दें। वफाकी वजीर सेहत ने 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। हसन हफीज आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मुनासिब नहीं है कि नाम दूं कि किस किस को हमने FIR भी रजिस्टर किए हैं, क्रैकडाउन भी किया है, लेकिन हमारी एफर्ट पूरी रहेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड है, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो कमोडिटीज़ की प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है। और इस टाइम डेफिनेटली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हमारे से रिलेटेड है उसके ऊपर क्रैकडाउन रखें। और एक चीज़ है, मैंने पहले भी मेंशन की थी कि एक है कि मैं रोज़ आपको बताऊं कि इतने इतने लोगों का हमारी टीम जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। किसी के ऊपर मुनासिब नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो आपको रफ़ीउल्लाह साहब सारा डेटा दे देंगे कि डेली कितने मैसिव स्केल के क्रैकडाउन हो रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी पास नहीं आते। क्या करते हैं? दुख होता है सर, आंखों का इन्फेक्शन आजकल जो फैला उसके ऊपर कोई मेडिसिन अभी मीटिंग करने जा रहा हूँ। इसके बाद अभी शाम को उसकी मीटिंग रखी हुई है और बेहतर ये है कि हाथ बार बार धोते रहें। तदबीर हम थोड़ी गाइडेंस वगैरह भी निकालेंगे, बिकॉज इसको जितना रोक सकते हैं रोकें। 1 हफ्ते की ये इन्फेक्शन लोगों को हो रही है, बहुत तंग कर रही है, लेकिन अभी हमने शाम को एक मीटिंग रखी है, उसके ऊपर जो भी फिर फैसला होगा आपको बताते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। निगरान वजीर आला पंजाब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीन की टेक्नोलॉजी तजुर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे।
اور اسلام آباد کی مارکیٹ میں بخار کے غیر معیاری سیرپ کی فروخت کا انکشاف بھی ہوا ہے. ڈریپ نے بخار کی دوا کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیڈولر سسپینشن کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیڈولر سسپینشن پیراسیٹامول فارمولا سے تیار کردہ ہے، جس کا بیچ 167 غیر معیاری ہے. پیڈولر سسپینشن JASM فارمولا سالپور کی تیار کردہ ہے. پیڈولر بیچ کو فیڈرل ڈرگ اینالسٹ اور CDL کراچی نے غیر معیاری قرار دیا. میاں سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین شیخوپورہ میں حادثے کا شکار ہو گئی. 30 مسافر زخمی ہوئے. حادثہ ٹرین ڈرائیور اسٹیشن عملے کی غفلت کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. حادثہ شیخوپورہ کے قلعہ ستار شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا. میاں والی ایکسپریس ٹریک پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی. زخمی 25 مسافروں کو موقع پر ہی طبی امداد دے دی گئی، جبکہ 5 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹریک تبدیل نہ کیے جانے کے باعث پیش آیا. DS ریلوے حنیف گل کا کہنا ہے ٹرین ڈرائیور کو رکنے کا سگنل دیا گیا تھا، لیکن اس نے ٹرین نہیں روکی. ٹرین ڈرائیور عمران سرور، اسسٹنٹ ڈرائیور بلال، اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر علی رضا اور کیبن مین صفدر حسین کو معطل کر دیا گیا. حادثے کی مزید تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ان کے قید ساتھیوں کے بغیر بھی عام انتخابات ہو سکتے ہیں. دورہ نیو یارک کے دوران نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ چیئرمین PTI اور ان کی جماعت کے سینکڑوں کارکنوں کے بغیر منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں. نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. انوار الحق کاکڑ لندن میں چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی لندن کے چرچل ہوٹل میں ہے. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. ملک احمد خان سے سوال ہوا کہ نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جواب میں نگراں وزیر اعظم کی ہوٹل میں موجودگی سے ہی لا علمی کا اظہار کیا. ملک صاحب کیا حال ہیں؟ ملک صاحب PM صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ اچھا PM ادھر ہے؟ جی ادھر ہی ہے. اچھا ٹھیک الحمدللہ سر زبردست. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس 9 مئی واقعات جیسا تھا. طیارہ اغوا کر کے بھارت میں اتارنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن نواز شریف اس صورتحال سے نکل گئے. غداری کا کیس نہیں چلا اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے مختلف آپشن پر مشتمل رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی ہے. نواز شریف کی واپسی سے 1 ہفتہ قبل حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی. نواز شریف کی 1 یا 2 ہفتے ضمانت کی متفرق درخواستیں دائر کی جائیں گی. جتنے دن کی ضمانت ملی اس کے اگلے دن نواز شریف سرنڈر کریں گے. نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دہانی کرائے گی. پیپلز پارٹی رہنما منظور وسان کہتے ہیں بلاول بھٹو کے دباؤ پر الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کیا. الیکشن سے پہلے اور بعد میں PTI کے لیے مشکلات بڑھیں گی. منظور وسان نے کوٹ DG میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کو پاکستان آنا پڑے گا. یہ بلاول صاحب کا پریشر بھی تھا الیکشن کرائی جائے، تو اس وجہ سے پریشر کے وجہ سے یا اسٹریٹجی کے وجہ سے ان کو اعلان کرنا پڑا. مشکلات سوائے PTI کے علاوہ کم نظر آ رہی ہے. الیکشن سے پہلے بھی مجھے مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا ہے، الیکشن کے بعد بھی شاید اضافہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہوگا. میں میٹنگ کر رہا ہے، پاکستان ابھی تک نہیں آ رہا، کیا وہ پاکستان آئے گا یا وہاں پہ گیٹ پہ سیاست کرے گا؟ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے، یہ اکتوبر میں ہی معلومات ہو جائے گی، لیکن آنا پڑے گا. ہمیشہ روشنیاں نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بجھ جاتی ہیں، تو اب GDA کی روشنیاں کچھ عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے. ہمیشہ یہ اتحاد بنتے ہیں. MQM بھی ہمارے GDA والوں کے ساتھ، GDA تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نواز لیگ بھی آگے چل کر کے ان کے ساتھ ہو. جماعت اسلامی کچھ قوم پرست ہمارے ساتھ، کچھ ان کے ساتھ، تو یہ علاق ہوں گے.
اسلام آباد کی مجسٹریٹ عدالت نے صحافی خالد جمیل کے خلاف FIA کی جانب سے درج مقدمے میں مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ مجسٹریٹ مرید عباس نے صحافی خالد جمیل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی FIA کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے خالد جمیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ صحافی کے وکیل نوید ملک نے عدالت کو بتایا کہ FIR میں سیکشن 20 لگائی گئی ہے جو توہین عدالت ہے۔ آئین پاکستان آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے۔ وکیل نوید ملک نے خالد جمیل کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی اطلاع فائیو آئیز نے کینیڈا کو دی۔ امریکی سفیر نے بھارتی جارحیت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا فائیو آئیز نے قتل کے معاملے پر کینیڈا سے معلومات شیئر کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر واشنگٹن میں حکام چونک گئے۔ بھارت نے ہردیپ سنگھ کے دوست کے اثاثے ضبط کر لیے۔ جسٹن ٹروڈو نے سکھوں کے لیے آواز اٹھا کر ثابت کیا وہ ذمہ دار ریاست کے سربراہ ہیں۔ سکھ رہنماؤں نے کینیڈین وزیر اعظم کے اقدام کا خیر مقدم کر دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیانات اور تحقیقات کو بے حد سراہا۔ بھارت کی چاند پر اترنے والی گاڑی کو جگانا مشکل ہو گیا۔ 2 روز پہلے چندریان 3 سلیپ موڈ میں چلی گئی تھی، جس کے بعد بھارتی خلائی ایجنسی میں دوڑیں لگ گئی۔ بھارتی خلائی ایجنسی کے مطابق بھارتی مشن چندریان 3 سے سگنل لانا بند ہو گئے ہیں۔ چاند کے جنوبی قطب پر شدید ٹھنڈ کے باعث چندریان کی بیٹریوں کو نقصان پہنچا۔ چندریان 3 سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ 14 روز تک سگنل آنے کا انتظار کریں گے۔ اسرائیل کی نظریں مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر مرکوز۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 سے 7 مسلم ملکوں سے جلد تعلقات بحال ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بجلی چوروں کو گرفتار اور جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں اشیاء خورنوش کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ادرک 1000 روپے فی کلو جبکہ لہسن 550 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن سے۔ مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے سبزی کی قیمتیں بھی آسمان تک جہاں پہنچی ہیں۔ بہت مصیبت آئی ہوئی ہے مہنگائی سے، ہر آدمی بھوکا مر رہا ہے، ویسے ہی بھوکا مر جائے گا۔ مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگر بندے کی 500 دیہڑی اس کے حساب سے 100 روپے خرچ کر سکتا ہے، کو 400 خرچ کرنے پڑے کیسے کرے گا؟ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب ایک ٹائم پہ آ گئے ہم لوگ۔ اب تو یہ پوزیشن ہے کہ بعض ٹائم آتے ہیں مارکیٹ سے واپس بھی چلے جاتے ہیں، جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ ادرک کی اگر آپ بات کرتے تو 1000 تک ہے، لہسن 480 تک سیل آؤٹ ہو رہا ہے۔ یہ مہنگا وجوہات یہ عوام یہی کہتی ہے کہ ان کے لیے اب خریداری کرنا بہت مشکل مرحلہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ قیمتیں اتنی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی بات ہو جائے موسم کی، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادلوں کا راج ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیصل آباد، پتوکی، اوکاڑا، قصور سمیت کئی علاقوں میں شدید بارش سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔